السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن لیکچرز اسلامک اسٹڈیز سیکنڈ ایئر. آج ہم اپنے جو ہے گرامر کا آغاز کرتے ہیں، عربی گرامر کا، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی قواعد کا جاننا ضروری ہے. تو اس میں آپ کے سلیبس میں جو ہیں بیسک چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فعل کو. فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں. کام کا کرنا یا ہونا کسی بھی زمانے میں، چاہے اس کا تعلق جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے ہو، اسے فعل ماضی کہا جاتا ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وہ حال سے ہو، فعل حال کہتے ہیں اس کو، اور پھر یا مستقبل کے لیے ہو، مستقبل کے زمانے کے لیے اسے فعل مستقبل کہا جائے گا. عربی زبان میں ماضی کے لیے فعل ماضی کے لیے ماضی کا زمانہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی زمانہ استعمال ہوتا ہے جسے فعل مضارع کہا جاتا ہے. آج ہم فعل ماضی معروف سے جو ہے اس گرامر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی معروف کیا ہے. فعل کسے کہتے ہیں؟ کام کو. ماضی گزرا ہوا زمانہ. معروف جس کا فاعل معلوم ہو. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اور اس کا فاعل معلوم ہو، وہ فعل ماضی معروف کہلاتا ہے. سب سے پہلے اس کی اوزان جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل ماضی معروف جو ہے اس کے اوزان کتنے ہیں، جس کے مطابق جو ہے تمام صیغوں سے فعل ماضی معروف کی گردان بنائی جا سکتی ہے. اس کے 3 اوزان ہیں. سب سے پہلا وزن جو ہے وہ ہے فعلا. فعلا. اس کی مثالیں کیا ہیں؟ ضربا، کتبا، فتحا، قتلا، نصرا. یہ ساری جو ہیں ان الفاظ سے جتنی بھی گردانیں آئیں گی، ان الفاظ سے ان کا وزن کیا ہوگا؟ فعلا. اور پھر دوسرا وزن کیا ہے؟ فاعلا. اب اس کی مثالیں دیکھیں: سامیہ، شاربہ، حاسبہ، عالمہ وغیرہ. اب ان سے بننے والی تمام گردانیں جو ہیں وہ کس وزن پہ آئیں گی؟ فاعلا کے وزن پہ. جیسے سامیہ ہے، اس کو ہم سامع نہیں کہہ سکتے. شاربہ کو شاربہ نہیں کہا جا سکتا. اس طرح سے ضربہ کو ضاربہ نہیں کہا جا سکتا. یہ اوزان جو ہیں یہ مقرر کیے گئے ہیں. انہی اوزان کی بنیاد پر گردانیں، ان کے صیغے جو ہیں وہ ترتیب دیے گئے ہیں. اب تیسرا وزن دیکھتے ہیں: فعولا. فعولا، کارما، حسنا وغیرہ. اور یہ جو ہے وزن بہت کم استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر فعلا اور فاعلا کے اوزان عربی زبان میں استعمال ہوئے ہیں. دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. فعل ماضی معروف کے اوزان کتنے ہیں؟ 3 اوزان ہیں. نمبر 1 فعلا. فعلا کے ایگزامپلس کیا ہیں؟ ضربا، کتبا، فتحا، قتلا، نصرا وغیرہ. ضربا اس ایک شخص نے مدد کی. کتبا اس ایک شخص نے لکھا. فتحا اس ایک شخص نے کھولا. قتلا اس ایک شخص نے قتل کیا. نصرا اس ایک شخص نے مدد کی. فاعلا
اس کی ایگزامپلس کیا ہیں؟ سامیہ، شاربہ، حاسبہ۔ سامیہ، اسے ایک مرد نے سنا۔ شاربہ، اسے ایک مرد نے پیا۔ حاسبہ، اسے ایک مرد نے گمان کیا۔ اب اس میں فعلہ میں کیا ہے کہ اس کے تینوں جو حروف ہیں، روٹس جو ہیں، ان تینوں پہ زبر آتی ہے۔ فعلہ، فا پہ زبر، عین پہ زبر، لام پہ زبر، فعلہ۔ فاعلہ، اس میں کیا فرق ہے کہ فا پہ زبر ہے، عین کلمے کے نیچے زیر ہے، لام پہ زبر ہے، فاعلہ۔ سامیہ، اسے ایک مرد نے سنا۔ شاربہ، اسے ایک مرد نے پیا۔ حاسبہ، اسے ایک مرد نے گمان کیا۔ فعولہ، کارومہ۔ اب اس میں کیا ڈفرینس ہے کہ فا کلمے کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر زبر ہے۔ کارومہ، حسنا، وہ خوبصورت ہوا، وغیرہ۔ اب دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کسے کہتے ہیں؟ فعل کام کو کہتے ہیں، ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، معروف جس کا فاعل معلوم ہو۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے ضربہ، ضربہ میں کیا ہے؟ اسے ایک مرد نے مارا۔ اسے ایک مرد سے کیا مراد ہے؟ معروف، وہ فاعل ہے جو ہم جانتے ہیں۔ مارا، یہ کام اس نے کب کیا؟ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام کیا، یہ ماضی ہے۔ فعل مارنا، کام کیا اس نے کیا ہے؟ مارنے کا کام کیا ہے، تو یہ فعل ہے۔ فعل ماضی معروف، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو اور اس کا فاعل بھی معلوم ہو، فعل ماضی معروف کہلاتا ہے۔ اب پھر اس کے اوزان کی طرف آتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ فعلہ، فاعلہ، فاعولہ۔ ضربہ، کتبہ، فتح، قتل، نصرہ۔ اس کے تینوں حروف جو ہیں فا، عین، لام، ان پہ زبر آتی ہے۔ فاعلہ، ان کے عین کلمے کے نیچے زیر آتی ہے۔ سامیہ، شاربہ، حاسبہ۔ فاعولہ، اس کے عین کلمے کے اوپر پیش آتی ہے۔ کارومہ، حسنا، وغیرہ۔ اب اس کی جو ہے گردان جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ گردان کے جو ہے وہ 14 صیغے ہیں فعل ماضی معروف کے، اس میں 6 صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں، 6 صیغے جو ہیں وہ حاضر کے ہیں، اور 2 صیغے جو ہیں متکلم کے ہیں۔ کل کتنے صیغے ہیں؟ 14 صیغے ہیں۔ اور ماضی جو ہے اس میں فعل ماضی معروف میں گزشتہ زمانے میں کیا ہوا کام جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے۔ تو کل جو ہے وہ ہم دوبارہ جو ہے فعل ماضی معروف کی گردان جو ہے اس کے صیغوں کی طرف آئیں گے اور مختلف قسم کے الفاظ سے گردانیں بنانا جو ہے فعل ماضی معروف کی وہ سیکھیں گے۔ جیسے اس کو ضربہ کو لیں تو سب سے پہلے جو ہے غائب کے 6 صیغے جو ہیں وہ کس طرح سے آئیں گے، یہ گردان ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ فعل ماضی معروف کیا ہے؟ وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اور جس کا فاعل معلوم ہو۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا جائے اسٹوڈنٹس، اور پھر ہم اس کی گردان کو دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھا جائے تاکہ قرآن پاک کو پڑھنے میں، اس کے معنی و مفاہیم سمجھنے میں کوئی دشواری جو ہے وہ پیش نہ آئے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم جو ہے وہ صیغہ استعمال کریں گے ضربہ۔ اس کا مصدر کیا ہے؟ ضربن۔ تو ضربن سے فعل ماضی معروف کی گردان جو ہے وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے، اس کو کل والے لیسن میں پڑھا جائے گا۔ اس کے 14 صیغے ہیں،
پہلے 6 غائب کے ہیں، پھر 6 حاضر کے ہیں، پھر 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ کل اس گردان کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ صیغے کس طرح سے بنتے ہیں اور ان کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔